خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بندے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کرم تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم، سرکار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نعرے نبات کے تصدق جمعۃ المبارک کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. 20 محرم الحرام یوم وصال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس عاشق کا دن ہے جس پر کفار قریش نے، امیہ بن خلف نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر حضرت بلال کی زبان سے نہ عہد کا نعرہ ہٹا نہ محمد کی صدریں ہٹی. یہ پیغام دے گئے دنیا کو کہ دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو اپنے حسن کا مرکز بنا کے بھیجا. کہ وجود مصطفیٰ کریم سے ذات خدا کریم کا حسن چمکتا تھا. جس پر نظر پڑ گئی اس کی زندگی سنور گئی، جس سے پردے ہٹا دیے گئے اس نے جان دینا تو گوارا کیا، مگر اتنی بھی برداشت نہ کیا کہ ایک لمحہ محبوب کی نظروں سے محبوب سے دور کیا جائے. آج دنیا کو خبر نہیں ہے یہ مادہ پرست قوم دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرنے والے اسلام کی عزت اور میرے آقا کے حسن اور آپ کی محبت اور آپ کے عشق کی چاشنی کیا ہے. یہ تو اگر پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھیں کہ پشت جل گئی، زبان پر انگارہ رکھا گیا، سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے، آخری سانسوں تک حالت آ پہنچی. امیہ پھر لوٹ کے آتا اور کہتا بلال اب بھی وقت ہے، ایک مرتبہ انکار کر دے تاکہ میں دوستوں کے سامنے کہہ سکوں کہ بلال نے انکار کیا ہے تو میں نے چھوڑا ہے.
پھر تیری جو مرضی کرتے رہنا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرمایا کہ جب تک دیکھا نہ تھا بکے نہ تھے، جب سے دیدار کر لیا ہے اب یہ جان تو نکل سکتی ہے پر یار کی غلامی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان سے پوچھے، اگر یہ پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے بھی پوچھے، فاروق اعظم سے پوچھے، عثمان غنی سے پوچھے کہ آخر کیا عشق کا جام پی رکھا تھا کہ 41 دن پانی بند رہا، مصطفیٰ کی ناموس اور عزت اور مقام تو اپنی جگہ، آپ نے مصطفیٰ کے مدینے کا تقدس بھی پامال نہیں ہونے دیا۔ اگر یہ پوچھنا ہے تو کوئی مولا کائنات سے پوچھے کہ آخر عشق رسول کی چاشنی کس قدر تھی کہ بائیں بازو پر درہ خیبر اٹھا کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سمتنی امی حیدرہ، تم ہم سے یہ بات کرتے ہو، ہم تو مصطفیٰ کی نوکری میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھنا ہے تو حضرت امام حسین سے پوچھے کہ عشق رسول کی چاشنی کیا ہے، اپنے سب تن قربان کر کے آخری لمحے کھڑے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ میرے مالک یہ مہکتے پھول جو تھے میرے باغ میں وہ سب قربان کر چکا ہوں، تیرے محبوب کی محبت اور ان کا مقام اگر تقاضا کرتا میرا ایک اور شجر بہار ہوتا تو سب پھول تیرے محبوب کے دین میں قربان کر دیتا۔ یہ پوچھنا ہے تو کوئی غازی علم الدین سے پوچھے کہ اپنی جوانی لوٹا کر راجپال کے گردن پہ سینے پہ خنجر کوپ کر اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے ایک لمحہ کے لیے فقط بیان دے دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بیان دے دے کہ میں نے نہیں کیا، ہم تجھے زندگی دے دیں گے، ہم تجھے چھڑا لیں گے، نئی زندگی جیتے رہنا۔ تو کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، میری سارے کیے پر پانی نہ پھر جائے، میں نے کیا بھی ہے اور کیا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ یہ کوئی پوچھے حضرت ممتاز قادری سے کہ تمہیں کیا ہوا، وقت کے ایک فرعون کیوں 27 گولیاں داغی، تمہیں جوان بچپنے ایک نونہال بیٹے کی وہ زندگی کا خیال بھی نہ آیا، اپنی جوانی پہ ترس بھی نہ آیا، اپنے خاندان کو بھی نہ دیکھا، آخر کیا چاشنی تھی؟ اس نے کہا ارے تمہیں کیا خبر، جب محبوب رخ سے پردہ ہٹا دیتا ہے پھر ایک لال کیا ہزاروں لال قربان کرنے کو دل کرتا ہے، پھر ہزاروں لال قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ کوئی پوچھے جنہیں عشق کے جام ملے ان سے جا کے پوچھو، جو برطانیہ کے اس ماحول میں 3 سال پھرتا رہا کہ کبھی تو سلمان رشدی لانتی ملے گا، اس کی گردن کاٹ کے بتاؤں گا کہ تو اپنے آپ کو جتنی سیفٹی میں رکھنا ہے رکھ، مصطفیٰ کے نوکر پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ ایک خطے میں محدود نہیں، مصطفیٰ کے نوکر ہر مقام پہ رہتے ہیں۔ وہیں جان لے کر دنیا کو بتایا ارے اگر جینے اور مرنے کا مزہ لینا ہے تو پھر کسی اور کے چوکٹ کے فقیر نہ بنو، مصطفیٰ کی چوکٹ کے فقیر بن جاؤ، مصطفیٰ کی چوکٹ کے فقیر بن جاؤ۔ اس نے جوانی نہ دیکھی، اپنی محنت مشقت نہ دیکھی، اپنی تعلیم دنیا نہ دیکھی، ساری رونقوں پر قدم رکھ کے اس خنزیر کا کلا کما کر کے بتا دیا ارے زندگی جینے کا حق اسی کو ہے جو نعلین مصطفیٰ کا شرائی ہے۔
یہ جو معاملہ ہے پوری دنیا شیطانیت نے سلمان رشدی کو سپورٹ کیا، اسے محفوظ کیا، اسے سیکورٹی دی، اسے دنیا کی نعمتیں دی، اپنے پاس رکھا، انعام و اکرام دیے، دنیا کو بتایا کہ جو اس طرح کر کے آئے گا ہم اسے سیکور کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر قربان جائیں اعلیٰ حضرت کی بصارت پر، نظر پر، شان پر، شوکت پر، وقار پر، کلام پر آپ نے فرما دیا ارے یہ زمین تمہاری نہیں ہے، زمین مصطفیٰ کی ہے، یہ کائنات تمہاری نہیں، کائنات مصطفیٰ کی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی، دنیا مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ یا اگر 4 دن کی تمہیں مہلت اور اذن ملا ہوا ہے، اس پہ فرعون بنے ہوئے ہو تو کر لو جتنی کوشش کرنی ہے، جب میرے آقا کے غلام پہنچیں گے بتا دیں گے تمہاری ساری قوتیں مل کر بھی نہیں روک سکتے۔ جب عاشق خنجر نکالتا ہے، آواز دیتا ہے من سب نبیًا، ایسے ڈھیلے ڈھالے رہو گے تو آج پھر خطاب نہیں ہوگا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، پھر دنیا کو بتایا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، تمہاری حفاظتوں سے یہ شیطان بچ سکتا ہے۔ سب کے سامنے بھرے مجمع میں خنجروں کے بار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کے اس زمین کو پاک کیا اس ملعون سے، اور یہ پیغام دیا کہ فرانس کے کتے کو پیغام دیا کہ تو بھی محفوظ نہیں ہے، انڈیا کی کتیا کو بتایا کہ تو بھی محفوظ نہیں ہے، اور مجھے کہہ لینے دو ان کے حمایتوں کو بھی بتایا کہ اپنی سیکورٹی پر گھمنڈ مت رکھنا، اگر تمہارا باپ نہیں بچا تو تم بھی نہیں بچ سکتے، زندہ وہی رہے گا، عزت اسی کی ہوگی جو نعلین مصطفیٰ کا عاشق بن کے رہے گا۔ یہ میرے آقا کی عزت اور عظمت ہے کہ جس نے دیکھا وہ بھی فدا ہوا، جس نے سنا وہ بھی فدا ہوا، جس کو دیدار نصیب ہوا اس نے بھی جان ہتھیلی پہ رکھ دی، اور جسے دیدار نصیب نہیں ہوا فقط سنا کہ وہ محبوب 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی سرزمین پر، عرب کی اس میدان میں نعلین پاک رکھ کر چلا کرتے تھے۔ عظمت یہ تھی انگلی ہلتی چاند ہل جایا کرتا تھا، ہاتھ اٹھتا سورج پلٹ آیا کرتا تھا، نگاہ کرتے درخت کلمہ پڑھ دیا کرتے تھے، توجہ فرماتے کنکر بول پڑھتے تھے، آواز دیتے پہاڑ چل کے قدموں کا بوسہ دینے آیا کرتے تھے، نگاہ کرتے ستارے غلامی کے لیے زمین پہ آ جایا کرتے تھے، قدم اٹھتا تھا عرش کے راہی بن جایا کرتے تھے، عزت دکھاتے انبیاء مقتدی ہوا کرتے، مصطفیٰ سب کے امام بن جایا کرتے تھے۔ ارے ذروں کو گوہر بنانے کے لیے محبوب زمین پہ قدم رکھا، جس طرف نگاہ کرتا گیا زندگی ملتی گئی، جس سے توجہ ہٹاتے گئے موت بنتی گئی۔ فرمایا کہ یہ سن رکھا تھا، سننے کے بعد یہ جذبہ رکھا، ارے ہم نے تو دیکھا نہیں مگر مجھ جیسا گناہگار بھی کہتا ہے آقا تیری عزت اور عظمت کے لیے، تیری شان و شوکت کے لیے، تیرے ناموس کے لیے، تیرے غلاموں کی غلامی کے لیے گردن کل بھی حاضر تھی، گردن آج بھی حاضر ہے۔ تو بچہ آواز دیتا ہے
کہ مصطفیٰ کی نوکری کے لیے یہ گردنیں ناظر ہیں، سرکار کی دین کی عظمت کے لیے یہ گردنیں ناظر ہیں، مصطفیٰ کے ناموس کے لیے جوانیاں حاضر ہیں۔ تو دنیا کو بتا دیا، ارے جس نے دیکھا اس نے تو پیش کر دی، اور کوئی پیش کر رہا ہے کہ پیشے درے تو حدی ہم چوں سگا فلاداش، کوئی وقت تو ہوگا سرکار کی نوکری میں خود کو پیش کر دیں گے، کبھی تو وقت آئے گا پردہ ہٹا کے پوچھیں گے یہ کیوں کیا، ہم کہیں گے آقا یہ ساری محفلیں تیری دیدار کے لیے کرتے تھے، سارے اشعاع تیرے چہرے کی رونق کے لیے کرتے تھے، ساری توجہ تیرے دیدار کی خواہش کے لیے تھی، کبھی تو پردہ ہٹا کر مصطفیٰ اپنی زلفوں کا دیدار عطا کر کے فرمائیں گے اگر تو نے میرے لیے کیا تو پھر یہ رحمت بھی تیرے لیے بن کر ہے، یہ دیدار بھی تیرے لیے بن کر ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے، ایک بیوہ عورت اپنے بچے کو پاس بٹھاتی ہے، بٹھا کر اپنی بہن کو بٹھاتی ہے، دونوں بہنیں اس یتیم کو سمجھا رہی ہے، سن یہاں محمد نامی شخص رہتا ہے جس کے بارے میں مشہور یہ ہے جو اس کو ایک جھلک دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ مجھے کیوں بٹھایا گیا؟ بٹھانے کا مقصد یہ ہے بکریاں چرانے کے لیے تو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا راستہ بھی وہی ہو جو ان کا راستہ ہے، تمہارا ٹکراؤ ہو جائے تو اسے دیکھے وہ تجھے دیکھے، کہیں دل نہ ہار بیٹھے۔ آج تمہیں ہم نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج کل وہ اس راستے پہ آ جا رہے ہیں، غار حرا کے مسافر بنے ہوئے ہیں، اپنی بکریوں کا ریوڑ جب لے کے نکلنا، غار حرا جبل نور کی طرف نہ جانا، دوسرے مقام کی طرف جانا، اس کی طرف جاؤ گے تمہیں جادو کے ذریعے اپنا بنا لے گا، تو باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھے گا، تجھے جینے مرنے کی تمنا ختم ہو جائے گی، بس تو فقط اسی کا ہو کے رہ جائے گا۔ گھنٹے اس کی تربیت کی، ریوڑ کو تیار کیا، کہنے لگی اب اٹھ کے تو جا رہا ہے مکے کی دوسری گلیوں کی طرف جانا، غار حرا کی طرف کبھی مت جانا وگرنہ لوٹا جائے گا، تیری زندگی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اتنی بڑا درس سننے کے بعد وہ معصوم سوچنے لگا، پہلے تو خیال ہی نہ تھا کہ اس محبوب کا حسن کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، کمال کیا ہے، جلوہ کیا ہے، کشش کیا ہے، روب اور دبدبہ کیا ہے، مجھے اتنی کیوں کہا جا رہا ہے۔ آج تہیا کرتے ہیں، آج اپنی بکریاں غار حرا کی طرف لے کے نکلتے ہیں، ایک مرتبہ تو دیدار کر سکتے ہیں، دیکھیں تو صحیح محمد کس ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنی جان بھی لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ کہنے لگا خود کو آج ماں کی بات نہیں مانتے، کل سے ماں کی نصیحت پر عمل کریں گے، آج چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ محمد کا جمال کیسا ہے، خد و خال کیسا ہے۔ ادھر سے بکریاں لے کے نکلا، راستے میں پہنچا، بکریاں چل رہی ہیں، ادھر سے میرے آقا غار حرا سے واپس پلٹنے والے تھے، راستہ وہی تھا، حضور تشریف لائے، کیا دیکھتا ہے اچانک بکریوں نے کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے، نگاہیں اٹھائی ہیں، اس منزل کے مسافر کے چہرے پہ رکھ دی ہیں، سب کچھ بھول گیا کھانا پینا، بکریوں کو ہٹانے کی کوشش کی، چراگاہ کی طرف لانے کی کوشش کی، سارے جانور دیدار مصطفیٰ میں محو ہوتے گئے، دل میں خیال آیا شاید یہی وہ شخص ہے جس کو دیکھنے سے روکا گیا تھا، بس اپنی ہتھیار کو اپنی سوٹی کو زمین پہ رکھتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر میرے محبوب آتے ہیں، وہ محبوب
جس کے دھوون کی قسمیں خدا کھائے، جس کے طلبوں کا ذکر قرآن کرے، جس کے مقام کو جبریل بھی نہ پہنچے، ادھر کونین کا والی قریب آیا۔ اب اس منظر کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ واہ یتیم، تیرے مقدر پہ کائنات قربان ہو جائے۔ میرے سرکار جب قریب پہنچے، چلتے قدم رکنے ہی تھے، ایک لمحہ کے لیے میرے آقا نے اس معصوم کی طرف دیکھا، دیکھ کر تبسم فرما دیا۔ میرے سرکار نے تبسم فرما دیا۔ ادھر چہرے پہ تبسم مچلنا تھا، ادھر چیخ نکلی، آہ نکلی، قدموں پہ آ کے گرتا ہے، عرض کرتا ہے محمد سن، خدا کی عزت کی قسم، مجھے کہا گیا تھا تو جادوگر ہے، میں ضمانت دیتا ہوں، اب مجھے کلمہ پڑھا، بقیہ زندگی جینی ہے تو تیری نوکری میں جینا ہے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تمہیں دیکھنے کے بعد میرے آقا دیکھا نہ تھا، میرے سرکار رکے۔ میں اس منظر کو نہیں بھول سکتا، جب سے میں نے پڑھا میری نظریں اس راستے پہ ٹکی ہیں، وہ راستہ بھی عظیم، وہ منظر بھی عظیم، وہ دیکھنے والا بھی عظیم، جلوہ دکھانے والا بھی عظیم۔ کیسا مقدر ہوگا، کیسے لمحے ہوں گے، ادھر دل کی کیفیت مصطفیٰ جان رہے ہوں گے، ادھر وہ کشمکش میں ہوگا کہ بکریوں نے گھاس کیوں چھوڑا ہے، پانی کیوں چھوڑا ہے، اس کے دیدار کے لیے کیوں رکے ہیں۔ ادھر محبوب نے تبسم فرمایا، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جان، تمہیں دیکھنے کے بعد ساری رات کی نصیحتیں بھول گیا، وصیتیں بھول گیا، سمجھنا سمجھانا بھول گیا۔ جب تبسم مصطفیٰ دیکھا، دل قربان کر کے قدموں پہ گر گیا، عرض کرتا ہے میرے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے اس راز کو، سارا دل وہی گزر گیا، عرض کرتا ہے میرے آقا پھر کب تیرا گزر ہوگا۔ اگلا دن آیا، بکریوں کا ریوڑ لیا، اسی مقام پہ آ کے ٹھہر گیا کہ سنا ہے محبوب یہیں سے گزرے گا۔ علامہ جامی نے منظر کھینچا، کہا عرض کرتے ہیں میرے آقا کبھی تو اس راستے سے آپ کا گزر ہو، کبھی تو آپ تشریف لے آئے، پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا یہ جان بھی تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا، یہ جسم بھی تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ جو سوئے من گزر آری، منے مسکی سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ دوسرا دن، تیسرا دن، نہ بکریاں کچھ کھاتی گئیں، نہ وہ شہزادہ کچھ کھاتا گئے، دیدار مصطفیٰ کا طالب بن کے رکا ہوا ہے، بس ان کا دودھ ختم ہوا، ان کی حالت زار ہونے لگی۔ ماں نے ایک دن بٹھا کر کہنے لگی، نہ صبح کھانے کی پرواہ کرتا ہے، نہ پینے کی پرواہ کرتا ہے، کہاں بکریاں لے کے چلا جاتا ہے، پہلے اٹھانا پڑتا تھا، اٹھ کے جا، اب تو صبح ہوتے ہی نکل جاتا ہے، کیا کرتا ہے بتا تو صحیح۔ کہنے لگا اب کیا بتائیں تمہیں، خدا کی قسم جس محبوب سے روکا تھا آج اسی محبوب کا دیدار کر کے آ گیا ہوں۔ اتنی دن بیت گئے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے، بس تمنا یہ ہے سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مست آنکھ کھلے تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے، آنکھ بند ہو تو دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ بس ماں نے ڈانٹا، روک دیا، نکل کر بارگاہ مصطفیٰ میں راستے پہ کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہے۔ میرے سرکار نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یہ کیفیت ہے۔ حضور نے پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا تو آج بھی میرا ہے تو کل بھی میرا ہے۔ جس نے دیدار کیا اس سے پوچھ منظر کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو آگ کے چکھے پہ بٹھا دیا گیا، سزائیں دی جا رہی تھی، ان کو مارا جا رہا تھا۔ امیہ بن خلف اٹھا، کہنے لگا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال کو بلایا گیا، آپ نے آپ سے کہا گیا بلال یہ پکڑ سوٹی، عمار بن یاسر کو مار، اتنی مار اس کی زبان سے نام محمد مٹ جائے۔ حضرت بلال نے جب عمار بن یاسر کو دیکھا، آپ کے جسم کانپنے لگ گیا، آپ کا ڈنڈا زمین پہ گر گیا، ہتھیار زمین پہ پھینک کر بے ساختہ بول اٹھا احد احد احد۔ امیہ کی آنکھ میں خون اتر آیا، کہنے لگا میں اس کے غلام کو روک رہا تھا، اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تو بھی مصطفیٰ کی نوکری میں آ گیا ہے۔ سامنے کھڑا ہوا، خون کے قطرات ٹپکنے لگے، کہا امیہ سن، تو اپنی بات کر، جس جسم تیرا غلام ہے، یہ طاقت تیری غلام ہے، یہ روح بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے۔ آج تو سمجھتا ہے دین پر چلنا مشکل ہے، عزت مصطفیٰ کی بات کرنا مشکل ہے۔ ذرا چل وادی مکہ میں، ابھی 5 مسلمان ہوئے تھے، حالات اس قدر کشیدہ تھے، حضرت بلال نے اظہار کر دیا ہاں میں نوکر ہوں تو مصطفیٰ کا نوکر ہوں، غلام ہوں تو چوکٹ مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ امیہ بن خلف نے مارنا شروع کیا، مار کے بے ہوش کر دیا، کہا اب بول کیا تیرا ارادہ ہے؟ زبان کھلتی ہے، آواز دیتا ہے احد احد احد۔ ارے سن، میرا رب وہی ہے جو مصطفیٰ کا رب ہے، میرا دین وہی ہے جو مصطفیٰ کا دین ہے، میری محبت وہی ہے جو مصطفیٰ کی محبت ہے۔ پھر سزائیں شروع کی گئی، مناقب والوں نے لکھا، جس نے حضرت بلال پر لکھا، ہر ایک نے مختلف طریقے سے بیان کیا کیسی سخت تکلیفیں دی گئی۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خدا کی قسم اتنی ظلم بھی ڈھائے گئے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، آوارہ لڑکوں کو بلایا گیا، اسے چوک میں پھراؤ، ایک ایک گلی میں گھسیٹا جاتا، حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے، وہ پتھر مارتا، کوئی جوتا مارتا، کوئی ڈنڈے مارتا، اس قدر ضربیں لگاتے اور پانی کے قطرے پھینک کر پھر پوچھتے بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ بے ساختہ کہہ دیتا ایک جان کیا اگر ہوں ہزاروں، تیرے نام پر نثارہ کروں میں۔ پھر سے وہ سزائیں شروع ہو جاتی۔ امیہ بن خلف نے قید خانے میں ڈال دیا۔ کئی وقت گزرنے کے بعد، کئی پہر گزرنے کے بعد تھوڑے سے ٹکڑا روٹی کا دیتا، پانی کا ذرہ پھینکتا، پھر پوچھتا بتا اگر تو آج بھی چھوڑ دے مصطفیٰ کو، تجھے میں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بلال آپ فرماتے کس آزادی کی بات کرتا ہے؟ اصل آزادی تو مصطفیٰ کی نوکری میں ہے، اصل آزادی تو مصطفیٰ کی زلفوں کی اسیری کے اندر ہے۔ اور لکھا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ایک دن سارے رؤسائے قریش جمع ہوئے، ابو سفیان بیٹھا تھا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت ابو سفیان نے، آپ بیٹھے تھے، باقی بھی رؤساء بیٹھے تھے، حضرت بلال کو گھسیٹ کر لایا گیا، انگارے پکائے گئے، آگ کا چکھا تیار کیا گیا، انگارے اٹھا کے رکھ دیے گئے، حضرت بلال کا کرتا اتارا گیا، انگاروں پر لٹا دیا گیا، چربی پانی کی طرح پگھل کے بہ رہی ہے، ادھر آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے اور حالت زار ہونے والی ہے۔
امیہ پوچھنے لگا بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے کلنا فداک یا رسول اللہ، میرے آقا آج بھی تیرے لیے ہوں، کل بھی تیرے لیے ہوں، میری زندگی بھی آپ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا آپ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا آپ کے لیے ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ منظر دیکھا، پھر آئے ایک وقت آیا کہ جب آپ کے سینے اقدس پہ بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے، آپ کی زبان نکال کر آگ کا انگارہ رکھ دیا گیا ہے، پشت جلی ہوئی، زبان جل رہی ہے، عاشق کے جسم سے دھواں اڑ رہا ہے، چربی پگھل پگھل کے نکل رہی ہے، آخری لمحے امیہ کو خبر دی جا رہی ہے کہ بلال مر گیا ہے۔ ادھر صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی، کہنے لگا ظالم امیہ اتنی بھی ظلم کرتا ہے، آخر اس غلام کا قصور کیا ہے، اس پر اتنی ظلم کیوں کرتا ہے؟ امیہ بن خلف کھڑا ہوا، کہنے لگا ابو بکر اگر اتنی اس کی ہمدردی ہے تو پھر خرید لے، پھر خرید کیوں نہیں لیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق تو اس جملے کے انتظار میں تھے، وہی کھڑے ہوئے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس کے بدلے میں فلاں غلام دے دے، فلاں غلام دے دے، اتنی درہم دے دے، اتنی دینار دے دے، اتنی سونا دے دے، اتنی جائیداد دے دے، فلاں باغ بھی دے دے۔ وہ مانگتا گیا، ابو بکر صدیق جھولی میں ڈالتے چلے گئے، اور جب سودا مکمل ہوا سب مسکرا کے ہنسی خوشی کہنے لگے ابو بکر ہم سمجھتے تھے کہ تو بڑا دانا ہے، مگر نہیں، آزاد غلام دے کر ایک کالا سیاہ غلام لے کے جا رہے ہو، عربی دے کر اجمی لے کے جا رہے ہو، حبشی لے کے جا رہے ہو، جس کی سانسیں بھی نکلنے والی ہیں، شاید مر چکا ہو، آخر اس میں کیا نظر آیا؟ صدیق اکبر نے کہا ہم رنگ و نسل نہیں دیکھتے، ہم رنگ و روپ نہیں دیکھتے، ہم دنیا کا وقار نہیں دیکھتے، ہم تو دل میں پیارے یار دیکھا کرتے ہیں، ہم تو پیارے یار دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بلال کو اٹھایا، گھر لے گئے، 3 دن حضرت بلال بے ہوش رہے، حضرت صدیق اکبر ان کی خدمت کرتے رہے۔ تیسرا دن آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں خوشخبری پہنچی، حضرت بلال کو صدیق اکبر نے خرید لیا، آزاد کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا اپنے منبر کو چھوڑا، اپنی مسند کو چھوڑا، حضرت بلال کے استقبال کے لیے چل پڑے۔ مجھے کہہ لینے دو، واہ غلامی، اس غلامی پہ 1000 آزادی قربان ہو جائے جس غلامی پہ خود مصطفیٰ استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے پکڑ کے سینے سے لگایا، حضرت بلال کو گود میں لٹایا، میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے بڑی اذیتیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، تیرا نام قیامت تک باقی رکھا جائے گا، جہاں وفا کا نام آئے گا بلال سر فہرست تیرا نام آئے گا، جہاں ذکر ہوگا عاشقوں کا وہاں سب سے پہلے لوگوں میں تیرا شمار کیا جائے گا۔ بلال ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹا، ادھر کہتے تھے کہ چھوڑ دے، ظلم کرتے تھے، ادھر بلال احد احد کے نعرے لگاتا تھا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ایک دن بلال پر ظلم ہو رہا تھا اور میرے سرکار کا گزر وہیں سے ہوا، بلال کی ہچکیاں بندھ گئی، رو کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا احدن احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کے چلتے قدم رکے، فرمایا بلال ہوش میں آ، فکر نہ کر، سینجی کا احدن، خدا کی قسم وہی اللہ تجھے نجات عطا کر دینے والا ہے، وہی رب تجھے نجات عطا کر دینے والا ہے۔ اب مولانا روم نے لکھا کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں جب حضرت بلال کو لایا گیا، صدیق اکبر سرکار کے سامنے آ کے بیٹھے، میرے آقا کی نگاہیں آج صدیق اکبر کی طرف نہیں، آج بلال کی طرف ہے۔
ابو بکر صدیق کوئی ایسی بات چھیڑنا چاہتے ہیں سرکار کی توجہ ہو جائے، حضور پوچھیں ابو بکر یہ میرے لیے خریدا ہے؟ میں عرض کروں آقا آپ کے تبسم کے لیے کام کیا ہے، آپ کا غلام آپ کا نام لیتا تھا، میں نے آزاد کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، ہو آپ کا عاشق پھر اس قدر رہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ مگر آقا کریم نظریں اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ حضرت بلال کے چہرے پہ جما کے بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر پھر دائیں بائیں قریب ہوتے گئے، اچانک حضور کی بارگاہ میں عرض کی میرے آقا آپ کے مجھ سے ناراض ہیں؟ ادھر آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، میرے سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا مولانا روم نے، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بتا میرے بلال کو اتنی سستا سمجھا تھا، اتنی سستا سمجھا تھا؟ میرے آقا اس نے جو مانگا دے دیا، بھاری رقم میں خریدا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر مزہ تو تب تھا مجھے بتا کے جاتا، ساتھ لے کے جاتا، ایک طرف میں ہوتا ایک طرف تو کھڑا ہو جاتا، میں کہتا امیہ مانگ کتنی مانگتا ہے؟ امیہ 100 دینار مانگتا، ادھر سے تو کہتا امیہ مانگ کتنی مانگتا ہے؟ میں 200 دینے کے لیے تیار ہوں، میں کہتا 500 دینے کے لیے تیار ہوں، تو کہتا 1000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم میری رحمت جوش میں آتی، ساری دنیا دینی پڑتی، دے کر بلال کو آزاد کر کے بتا دیتا مصطفیٰ کے دیوانوں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے۔ صدیق اکبر رونے لگ گئے، انا عبدک و خادمک یا رسول اللہ، میرے آقا میں بھی آپ کا نوکر، میری کمائی بھی آپ کے لیے، میں نے تو آپ کے لیے خریدا۔ ادھر ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ادھر سرکار نے پھر پکڑ کے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، فرمایا ابو بکر میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس عاشق صادق کا آج دن گئے، 25 سال مصطفیٰ کی رفاقت میں رہا، اعلان نبوت سے پہلے بھی ایام، اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار کی غلامی میں رہا، مصطفیٰ کا شاگرد بن کے اصحاب صفہ میں بیٹھا رہتا، پانی ملتا نہ ملتا، کھانا ملتا نہ ملتا، بس جب کوئی گزرتا کبھی صدیق اکبر آتے، کبھی فاروق اعظم آتے، اٹھ کے کھڑا ہوتا حضرت بلال، کہتا اس کا معنی سمجھا کے جا، اس بات کی وضاحت کر کے جا۔ سرکار کہیں سفر پہ جاتے، بلال ساتھ ہوتا، حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام اٹھے مسکراتے ہوئے آئے، فرمایا بلال تیرا مقدر تمہیں بتاؤں، خدا کی قسم جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میرے آگے آگے تو جائے گا، تیرا مقام ہوگا۔ ارے مکہ کا دستور تھا قریش کا کہ غلاموں کو کعبے کے ارد نہیں آنے دیتے تھے۔ فتح مکہ کا دن آیا، بڑے بڑے امیر زادے شہزادے کھڑے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، آج اذان پڑھ کے سونا زمین پہ ٹھہرتا ہوں، چہرہ تیری طرف رہتا ہے، اب کس طرف کروں؟ حضور نے فرمایا اب چھت پہ کھڑے ہو کر، اب پہلے چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا، اب چہرہ میری طرف کر لے، دنیا کو بتا دے یہ کعبہ ہے تو مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ چھت پہ کھڑا کر کے بتایا، ارے لوگوں، دنیا کا جاہو جلال دیکھنے والوں، سیاستدانوں کے پیچھے اپنی عزتیں خراب کرنے والوں، رنگ و نسل نہیں دیکھا جاتا، دنیا نہیں دیکھی جاتی، دولت نہیں دیکھی جاتی، عزت و وقار دنیا نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں پٹا مصطفیٰ کی نوکری کا ہے کہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہزادے نیچے کھڑے ہیں، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، جس کعبے کا لوگ طواف کر رہے ہیں وہ کعبہ بلال کے جوتوں کا بوسہ لے رہا ہے، بوسہ لے رہا ہے۔ یہ حضرت بلال کی وہ عظمت اور یہ پیغام ہے کہ دین کے لیے
سرکار کی غلامی کے لیے، آقا کے ناموس کے لیے اگر اتنی قربانی بھی دینی پڑے تو حضور کے غلاموں یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ جان بھی جانی پڑے پیش کر دینا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے قبول کر لیا تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے، اور یہ پیغام کہ یہ دین ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ اگر آج دنیا کے نشے میں تو مست ہے تو قیامت والے دن حضرت بلال بھی تجھ سے پوچھیں گے کہ اس دین کے لیے ہم نے قربانیاں دی، آگ کے انگارے برداشت کیے، سیخیں جسم کے آر پار کر دی جاتی، ایک لمحہ بھول جا، اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین آج تجھ تک پہنچا، تو نے اس کی کیا قدر کی؟ تجھے اس کے احکام بھی، اس کے فرائض بھی، واجبات بھی یاد نہ رہے، کل قیامت والے دن کس منہ سے جائے گا؟ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، آج اگر کوئی ڈرامہ بازی کر کے اسلام کا نام لے، ہم اسے عاشق رسول کہنے کو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کو دیکھا بھی کریں کہ اس کا کردار کیا غلامی رسول والا ہے، حضرت بلال والا ہے، رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے۔ اس پرفتن دور میں ایک ہی معیار رکھ لے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ اوپر کر دیں، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ نے اس لعنتی رشدی کے مرنے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ مذمت کی ہے۔ اس جمعے میں نام نہیں لینے والا کہ اس کی تحقیق آ جائے، برطانوی اخبار نے خود اس کا ٹویٹ لکھا، انٹرویو دیتے ہوئے کہا مذمت کرتا ہوں سلمان رشدی کے ساتھ جو ہوا، آج تک دنیا کو یہ لولی پاپ دیتا رہا کہ میں سلمان رشدی کی محفل میں نہیں گیا، اس کے اجتماع میں شریک نہیں ہوا، مجھے غیرت تھی رسول اللہ کی، اب کیا ہو گیا؟ منافقت چھوڑو، یا اسلام کے ساتھ جینا سیکھو، یا بستر اٹھا کے یہودیوں کے کتے نہلاؤ جا کے۔ اسلامی ٹچ دینے کی ضرورت نہیں، اگر اسلام پسند ہے تو پھر گردن پیش کرنی پڑے گی، پھر کہنا پڑے گا گستاخ رسول کی ایک سزا، وہ چاہے پاکستان کا گستاخ ہو، انڈیا کا گستاخ ہو، برطانیہ کا گستاخ ہو، فرانس کا کتا ہو، سب کا سر جدا کر کے رہیں گے۔ پھر امریکہ سے ڈرنا، برطانیہ کی حکومت کا خوف رکھنا، جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتے ہیں پھر دنیا کا خوف نہیں رکھتے وہ۔ اس وقت بہت بڑا یہ ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کوئی چاہے جتنی بڑے مرتبے والا ہے، اگر مصطفیٰ کی نوکری میں ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا امام وہ ہے، ہمارا پیشوا وہ ہے جو مصطفیٰ کے دین سے، مصطفیٰ کی عزت سے وفاداری کرے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، اس غازی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے اس منحوس کو واصل جہنم کیا۔ غازی تیری جرت کو، غازی تیری جرت کو، غازی تیری جرت کو،
آج ہر ایک اپنے تبصرے پیش کر رہا ہے کہ وبائیں کیوں، بے روزگاری کیوں، یہ تنگی کیوں، یہ سیلاب کیوں، یہ بیماریاں کیوں، یہ کیا اسباب ہیں؟ کہ نمازیں نہیں ہو رہی؟ نمازیں ہو رہی ہیں، تسبیحات نہیں پڑھی جا رہی؟ وہ سود کا کاروبار کرنے والا بھی تسبیح پڑھتا ہے، ملاوٹ کرنے والا بھی پڑھ رہا ہے، تماشا کرانے والا بھی پڑھ رہا ہے تسبیحات، سب کچھ باقی ہو رہا ہے دین کے نام پر۔ یہ وبائیں اس لیے ہیں، خدا ہم سے ناراض اس لیے ہے کہ کیا ہم میں شاید مصطفیٰ کے دین کی اور عزت کی غیرت مارنا چاہتے ہیں وہ لوگ، جس پر ہم خاموش ہیں۔ اور اللہ نے یہ وبائیں بھیجی ہیں، پوری امت ایک ہو کر پیغام دے یہ کہ ہم ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ پھر دیکھنا میرے رب کی رحمتیں برسیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور مصطفیٰ کے عشق میں زندہ رکھے، سرکار کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وما علیہ